یہ ایک مانیٹر کیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ جو ہی پاکستان کوئی قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اہم شخصیت یہاں آ رہی ہوتی ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور کریٹ کر دیا جاتا ہے جس میں پاکستان کو سبوتاژ کیا جا سکے اس کے ترقی کے سفر کو۔ یہ اس دفعہ ڈاکٹر صاحب خیبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس کے ورکرز کنونشن میں ایک بہت خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ یعنی پورا پاکستان اس سے ہل کے رہ گیا ہے، خاص طور پر یہ جو دینی جماعتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ان میں تمام انسان اہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ دین سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام، طلباء اعظام، وہ سارے وہاں موجود تھے تو یہ دھماکہ ہوا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 50 سے زیادہ افراد وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، کوئی 150 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس پر رد عمل بھی آیا، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب شکایت کچھ یہ بھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو کہ یعنی جب اس طرح کے کسی حادثے کا سامنا دینی تشخص والے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو اس طرح قوم اس پر رسپانس یا رد عمل نہیں دیتی یا اتنے آنسو نہیں بہاتی جس طرح کچھ اور خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس پہ ہوتا ہے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان بھی دیا اور یہ اچھا لوگوں نے سمجھا کہ وہ ورکرز کے پاس جاتے رہے، تعزیت کرتے رہے۔ بیان میں انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو بھی مخاطب کیا کہ اتنی زیادہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں تو یہ چیزیں رکنی چاہیے۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک چائنا کے ساتھ ہمارے معاشی منصوبہ جات کی بات ہے اور سی پیک جس کو 10 سال مکمل ہو گئے، نو ڈاؤٹ کہ اس کا بڑا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، سڑکوں کا جال بچھا ہے اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں اور جہاں پہ سڑکیں بالکل اچھی نہیں تھیں اور سی پیک کی وجہ سے بہت اچھی سڑکیں بن گئی ہیں۔ اگرچہ پوری طرح سے نیٹ ورکنگ نہیں ہو سکی جتنی سی پیک کا جو اصل منصوبہ ہے، جس رفتار سے آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ رفتار قائم نہیں رہ سکی، رفتار قائم نہیں رہ سکی۔ اور پھر اسی طرح سے اس کے جو ایک شمالی روٹ تھا اور ایک جنوبی تھا، تو اس میں بھی ہم دونوں روٹس کے اوپر ابھی تک اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ تو اگر وہ مکمل ہو جائے تو واقعتاً پاکستان کی تقدیر اس سے بدل سکتی ہے، معاشی حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اب بھی جب چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں تو ابھی انہی منصوبہ جات کی تجدید بھی کی گئی ہے، ان میں سے نئے منصوبے بھی بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ جو نیٹ ورکنگ سے متعلق ہیں اور ایسی رابطہ سڑکیں جہاں جو پہلے منصوبوں میں نہیں تھیں اب نئی شامل کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے کہ انقلاب آیا بھی ہے اور ایک نیا انقلاب آنے بھی جا رہا ہے۔ تو دشمن کو یہ بہرحال یہ چیزیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، ہمارا گوادر فنکشنل ہو یا پھر ہماری جو سڑکوں کا جال بچھایا جائے یا پھر ہمارے کوئی معاشی منصوبے جو ہیں وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہوں، تو یہ بہرحال کسی کو، ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ یہ بات نہیں پاتی۔ تو اس کو تو قرآن نے بھی بہت کلیئر کٹ ایک بات کہہ دی ہوئی ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ اکبر، کہ تمہارے دشمنوں کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی اچھی خبر تمہیں ملتی ہے تو وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بری خبر تمہیں پہنچے تو یہ اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لہذا پوری دنیا میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ملک ہو، چاہے دور کے ممالک ہوں۔ جن ممالک کو پاکستان کی خوشحالی جو ہے وہ عزیز ہے یا خوشحالی سے خوشی ہوتی ہے وہ ہمارے دوست ہیں، اور جن کو پاکستان کی خوشحالی ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں اور ایسی کوئی نہ کوئی تخریب کاری کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے، پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ جو منصوبہ جات چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے کہ جو پاکستان کو پیچھے لے جانے میں ایک کردار ادا کرتی ہے اور ترقی کی رفتار رک جاتی ہے، بالکل صحیح، اور اس میں بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں 10 سال پورے ہونے کو ہیں، ایک بہرحال سنگ میل ہے، اگرچہ ہم نے ترقی کی رفتار اس طرح سے جاری نہیں رکھ سکے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اور اس موقع پر یہ اس طرح کا واقعہ ہونا، ایک تو اس کا تناظر یہ ہے اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مذہبی جماعت کے ورکرز کنونشن کے اندر یہ دھماکہ ہوا اور اس میں سارے مذہبی جماعت کو لوگ تھے اور
اس میں یہ بالکل اور طرح کا ایک تناظر پیدا کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھماکہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی مذہبی پس منظر رکھنے والے تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پاکستان میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور دہشت گرد تنظیمیں ہوں جن کا بیک گراؤنڈ کسی نہ کسی طور مذہبی سمجھا جاتا ہے، جب انہوں نے اپنے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے یا کسی بھی طرح سے، تو لگتا یوں ہے کہ مذہب کا لبادہ اڑے ہونے والے لوگ نہیں ہو ڈاکٹر صاحب سکتے۔ اس میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ مسلمان سمجھتی ہیں، ان کا بھی کردار نہیں، ہو یہ تو سکتا ہو سکتا ہے، کسی کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سچ جھوٹ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے پاکستان کی جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے بارے میں شک کیا جا رہا تھا، تو ان کی طرف سے تو ایک بہت واضح تردید آئی ہے اور انہوں نے تو بلکہ مذمت کی ہے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی حرکت ہم نے نہیں کی۔ تو کس نے کی ہے؟ اگر دیکھیں لوکل تنظیمیں بھی ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں یہ بھی اصل میں بیرونی قوتوں کی اعلی کار ہیں، بالکل، اور ان کو بھی خاص طور پہ ٹائمنگ دی جاتی ہے اور خاص طور پہ ان کو پروگرام دیا جاتا ہے اور اس میں وہ آ کے ایکشن کرتے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کا ماحول بھی خراب کرتے ہیں، جانی اور مالی نقصان الگ ہوتا ہے، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا ترقی کی رفتار بھی اس کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ لیکن یہ جو پہلو ہے کہ مذہبی ایک جماعت کے اندر یہ ہوا، تو یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ عام طور پہ مذہبی لوگوں کو جو پوری دنیا میں اس کا ایک امیج بنایا ہے کہ انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بالکل پرامن قسم کا ایک ورکرز کنونشن تھا، نام بھی شاید کو امن کانفرنس یا اس طرح کا اور کوئی نام۔ امن کانفرنس، اور اس کے اندر جو ہے یہ بدامنی پھیلائی گئی اور اس طرح کا دھماکہ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان دشمنی نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور مذہبی طبقات کو نشانہ بنانا یہ گویا اسلام کو نشانہ بنانا ہے اور مسلم کمیونٹی کو اور اسلامی تشخص کو نشانہ بنانا۔